ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے سورہ حدید کے اوپر، اگرچہ اس کا ایک مفہوم اور خلاصہ ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے یہ سورہ حدید پڑھی ہے، ان کا 9 گھنٹوں پر مشتمل اس کا درس موجود ہے، تو 9 گھنٹوں والا درس جو ہے وہ ہمیں ذرا 1 گھنٹے میں کرنا ہوگا۔ ابھی اسی حوالے سے ابھی آپ بڑی ہی علمی، فکری اور ضخیم گفتگو سن رہے تھے عمران ریاض صاحب کی بھی، دینی اور عمرانی فکر کے ساتھ، اور اب ذرا ایک جذبے کے حوالے سے سورہ حدید کا مطالعہ ہم اس اینگل سے کر لیتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی بات یاد آئی ان 2 چیزوں میں، ایک کسیفہ یاد آ گیا کہ 2 دوست تھے، ایک صبح اٹھا اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات کو میرا ایک جو ہے وہ پیر سنگولے میں ہے اور ایک تولی پیر میں ہے۔ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا، یہ 2 اونچی جگہ آمنے سامنے پہاڑیاں، تو ایک میرا پاؤں ادھر ہے اور ایک ادھر ہے۔ تو اس نے کہا میں نہ ماریا کر، جبلیاں ماردہ ہیں، تو بچوں چریا کیوں نہیں ہے، ایک پیر ادھر تھا ایک ادھر تھا۔ تو اس نے کہا یار چلو کسی بڑے سیانے سے، مولوی صاحب سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں اس خواب کی کہ کیا ہے۔ تو مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، تعبیر پوچھی اور سارا وہ انہوں نے وقت پوچھا، سارا کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا اقتدار، خلافت قائم ہوگی اس سارے ایریے میں، جہاں تم نے دیکھا ہے کہ ایک پاؤں ادھر پڑا ہے اور ایک پاؤں ادھر پڑا ہے، تو یہ سارے تمہارے اقتدار کے اندر آئے گا۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو تم ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ دیکھو مولوی صاحب نے کتنی اچھی تعبیر بتائی ہے، تم کہہ رہے تھے کہ تم چرے کیوں نہیں ہو بیچ میں سے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اچھا تو پہلے تم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا یہ بتا۔ تو اس نے کہا اب تم انہی 2 پہاڑوں کے درمیان مرو گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پہلے آپ مرنے والی تعبیر جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں، تو اب آئیے ذرا مرنے کے بعد جو ہے وہ جانا کہاں ہے۔ سورہ حدید کے بارے میں، بلکہ چونکہ اتنے ضخیم جو ہے وہ فکر کے بعد تھوڑی سی ہل چل کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھوں تو پھر آگے چلتے ہیں، تاکہ ذرا ایک حرکت بھی پیدا ہو۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ سورہ حدید کس پارے میں ہے؟ سورہ حدید کس پارے میں ہے؟ سورہ حدید پڑھ رہے ہیں، اس کا محل اور مقام تو معلوم ہونا۔ جی بیٹا 27ویں پارے میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ بتائیں جی سورہ حدید کہاں پہ ہے؟ 27ویں پارے میں کہاں پہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سے 57 ہے، لیکن پارے میں کس مقام پر ہے؟ 27ویں پارے میں سب سے آخر میں ہے۔ سورہ حدید کے کتنے رکوع ہیں جی؟ جی فخر عالم صاحب 4۔ آیات کتنی ہیں؟ کس نے کہا؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ حدید کا تعارف آپ کو حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سورہ حدید کس دور میں نازل ہوئی؟ اب یہ تعارف کے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں، مدنی دور میں۔ شاباش۔ سورہ حدید کس دور میں نازل ہوئی؟ اور کون بتائے گا؟ ہاں، مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی، کہ جب مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری، ایک اضملال آ گیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آخری دور میں وہ کمزوری کیوں آئی، وہ وجہ کیا ہے؟ تو سورہ حدید اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہے۔ وہ کمزوری جو اس وقت جو معمولی درجے کی تھی، آٹے میں نمک کے برابر تھی، وہ آج آٹا بن گئی ہے، اور جو صحیح والے ہیں وہ نمک کے درجے میں رہ گئے ہیں۔ یہ فرق پڑ گیا ہے۔ تو ہمارے لیے اصلاً جو زیادہ رہنمائی والی بات ہے قرآن حکیم میں، وہ ان صورتوں کے اندر ہے، یعنی یہ جو مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی، اور یہ 10 صورتیں ہیں۔
یہ 10 صورتیں ہیں کہ جو مدنی دور کے نصف آخر میں جو ہے وہ نازل ہوئی. باقی اور صورتیں بھی ہیں لیکن یہ جو مجموعہ یہاں پر آیا ہے ان 10 صورتوں کا، اتنا بڑا اکٹھ، اتنی کٹھی مدنی صورتیں قرآن حکیم میں اور کہیں نہیں آئی ہیں. یعنی حجم کے اعتبار سے تو وہ 4 صورتیں ہیں نا جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے، لیکن اپنی تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مدنی صورتیں یہ آئی ہیں، یعنی 27ویں پارے کے آخر سے لے کر 28ویں پارے کے آخر تک. یعنی 27ویں پارے کے آخر میں یہ آ گئی سورہ حدید، اور پھر 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشر. سورہ اس کے جو ہیں 4 رکوع، سورہ مجادلہ کے بھی 3، پھر سورہ حشر کے بھی 3، پھر سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، پھر اس کے بعد سورہ منافقون اور سورہ تغابن، پھر سورہ طلاق اور سورہ تحریم. یہ اس طرح سے پوری 10 ہو گئی. آگے آگے 2 رکوع پر ہیں ساری. تو یہ 10 صورتیں ہیں. ان میں سے 5 جو ہے وہ مسبحات کہلاتی ہیں، جن کا آغاز سبح یسبح سے ہوتا ہے، یعنی تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو 5 کا آغاز ان سے ہوتا ہے، اور ان میں بھی یہ جو سبح ماضی کا صیغہ ہے، یسبح مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مستقبل کی بات ہے یا حال کی بات ہے. ان میں سے بھی سمجھ لیں کہ سبح بھی اور یسبح بھی یہ برابر برابر آئے ہیں. یعنی یہاں بھی اس صورت کا آغاز بھی سبح سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ براہ راست شروع ہوتی ہے، پھر سورہ حشر وہ سبح سے، پھر سورہ صف وہ بھی سبح سے. تو یوں یہ اس انداز میں جو ہے وہ صورتیں شروع ہوتی چلی جاتی. لیکن سورہ جمعہ اور پھر آگے سورہ تغابن یہ یسبح سے، درمیان میں سورہ منافقون وہ بھی براہ راست شروع ہوتی ہے. یسبح 2 دفعہ آیا، لیکن تیسری دفعہ سورہ حشر کے آخر میں بھی آیا. تو یوں 3 مرتبہ ان کے اندر سبح آ گیا اور 3 مرتبہ یسبح آ گیا. لیکن صورتوں کا آغاز 5 سے ہو رہا ہے. اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی دور کے نصف آخر میں جو ایک اضملال آیا، کچھ تھوڑی سی کمزوری آئی، اس کے اوپر یہ صورتیں جو ہے وہ اہم رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. وہ کمزوری کیا آئی وہ سمجھے. وہ کمزوری سابقون الاولون میں کوئی نہیں آئی. وہ کوئی کمزوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معاذ اللہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوئی شائبہ نہیں ہوا. ہوا کیا ہے کہ جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے تو اب لوگ جو جوک در جوک آئے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب یہ جو نئے لوگ آئے ہیں تو ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، یہ ان مصائب سے، مشکلات سے، ان آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے، لہٰذا وہ جو اوسط ہے وہ گرا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ شروع میں تم میں سے اگر 100 ثابت قدم رہیں گے تو کتنے پر غلبہ پائیں گے؟ 1000 کے اوپر. اور 200 ہوں گے تو 2000 پہ. لیکن کہا کہ اب تمہارے اندر کچھ تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو کتنے پر غلبہ پائیں گے؟ 200 پہ پائیں گے. یعنی یہ ریشو پروپورشن بتائی گئی. تو وہ اوسط گر گیا. اب جب لوگ زیادہ ہو گئے، ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، وہ آزمائشیں نہیں آئی، ان بھٹیوں سے گزر کر، ان امتحانات سے گزر کر نہیں آئے، تو اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر دلائی گئی ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جن پر تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طرح سورہ حدید کے اندر جتنی بھی آگے مسبحات آئی ہیں، یہ جو مدنی صورتیں ہیں، گویا کہ ان سب کا خلاصہ پھر سورہ حدید میں آ گیا. ویسے تو قرآن حکیم میں جتنے بھی مضامین آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان صورتوں میں خلاصے کی شکل میں آ گئے، اور یہ خلاصے بھی کس نے بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. اب آ جائیے کہ سورہ حدید کا اس تمہید کے بعد اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی 6 آیات یہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں ہے. اللہ کون ہے؟
نہایت اعلیٰ علمی سطح پر اللہ تعالیٰ کا تعارف پہلی 6 آیات میں بیان کر دیا گیا. اور یہ تعارف کس نے بیان کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا. اصل میں انسان کے اندر ایک کمزوری آتی ہے، یا جسے کہا گیا کہ دنیا میں انسان شرک کیوں کرتا ہے، کہ معرفت کی کمی، اللہ کا تعارف نہیں تھا اسے. ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکے، اس کی پہچان نہیں کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. اگر انہیں اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہوتا، اس کا تعارف ہوتا، تو یہ کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہوتے. اللہ کا یہ تعارف خود اللہ تعالیٰ نے جو کروایا ہے. اچھا، اس اعتبار سے سمجھ لیں، ابھی ایک بات ذرا ہو رہی تھی جدید علوم کے اوپر بھی. تو آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ گاڈ لیس سوسائٹی ہے. یہ کہتی ہے کوئی خدا ودا نہیں ہے، یہ مذہب انسانوں نے بنائے. یہ ایک تعارف ہے، یہ کوئی الہامی باتیں نہیں ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں دنیا میں مذاہب آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ انسانوں کے تراشیدہ ہے، انسانوں کے گھڑے ہوئے. اچھا، یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے کہ آج ہم بھی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، دنیا کی قومیں تو کرواتی ہوں گی، وہ بھی ہم اپنے نقطۂ نظر سے کرواتے ہیں. جتنا ہم نے سمجھا ہوتا ہے وہ ہم کرواتے ہیں. اچھا، اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ کیا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، وہ سارے یقین رکھتے تھے. شرک کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو کوئی نہیں مانتا. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے ساتھ کسی اور کو بھی مان لینا. تو اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، جتنا آج ہم مانتے ہیں وہ ہم سے بڑھ کر مانتے تھے. خود قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھئے من خلق السماوات والارض یقولون اللہ. یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ نے بنایا. آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا؟ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. لیکن یہ پانی کس نے برسایا ہے؟ بارش کس نے برسائی ہے؟ ہوائیں کس نے چلائی ہیں؟ یہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے برسائی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو تصور ان کا ہے میں وہ نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ. چلیں، جدید دنیا آدھا ایمان تو لاتی ہے نا کہ کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب انہیں لانا اس بات پر ہے کہ الا اللہ. یہ جو عمران بھائی ذرا کر رہے تھے نا کہ ساری باتیں ان کی پڑھیں تو پھر ہی سمجھا سکیں گے نا. الا اللہ پر لانے کے لیے یہاں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سمجھیں، ہندوؤں کے خدا کا تصور ہے یا عیسائیوں کا ایون دن خدا کا تصور ہے، تو وہ خدا تو نہیں ہے جو تصور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو اور مجھے بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کا اور میرا بھی کوئی خدا کا تصور اپنا ہے یا جو اللہ نے پیش کیا ہے وہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ اس ایمان مجمل اس کے الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا. آگے پڑھیے، بے اسمائی و صفات ہی. چلیں ابھی اتنا ہی سمجھ لیں. کون بیان کرے گا اس کو؟ آمنت باللہ کیا مطلب؟ میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے. کیسا ہے؟ بے اسمائی و صفات ہی، اپنے ناموں اور اپنی صفات کے حوالے سے. اب قرآن کہتا ہے جو صفتیں یہ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. اس کا مطلب ہے کچھ صفتیں اللہ کے ساتھ لوگوں نے خود سے جوڑ لی ہیں جو اس کی صفات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے. وہ اسماء و صفات جو قرآن حکیم نے بتائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان سے پہچاننا. اگر ان میں سے ایک بھی کم کر دیں تو آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جس اللہ کو قرآن حکیم دعوت دے رہا ماننے کی.
یہ بات ذہن میں رکھیں. اب ذرا یہ تعارف ہو گیا ان 6 آیات کا، تو اب ان کا مطالعہ کر لیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح یسبح کہتے ہیں کسی شے کا تیرنا، اور سبح باب تفعیل سے یہ ہو جائے گا کسی کو تیرانا. جو سبح ہو یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہو جائے گا کہ کسی کو تیرایا جائے گا. تو سبح یسبح تیرنا، کسی شے کا تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے مدار پر برقرار رہنا، یہ لفظی معنی ہو جائیں گے. اور سبح کسی کو تیرانا. اب اس سے مطلب کیا نکلا؟ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاکی بولنا، پاکی بیان کرنا. اب یہ 2 جو الفاظ ذہن میں رکھیے، ایک ہے حمد اور ایک ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، جسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ. ان میں فرق کیا ہے؟ حمد ہے کہ کل تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کل شکر اور کل تعریفیں اس کے لیے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا یہ ہے، بڑا عالم، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہے کر دے، لیکن معلوم ہو کہ اس میں خرابی بھی ہے. ساری تعریفیں تو کر رہے ہیں لیکن معلوم ہو کہ اس میں کوئی کمی بھی ہے. تو تعریف تب مکمل ہوئی کہ ساری تعریفیں بھی اس میں ہیں اور ہر طرح کی کمی کوتاہی عیب نقص سے بھی وہ پاک ہے. تو یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئیں. ایک سبحان اللہ، سب تعریفیں اس کی ایک طرف یہ ہو گئی، اور دوسری طرف سبحان اللہ کہ وہ ہر کمی کوتاہی نقص سے پاک ہے. تو یہ پاکی کون بیان کر رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو بیان کر رہی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی، اپنے وجود سے بھی اور اپنی زبان سے بھی. کہ تم غور کرو، دیکھو میرے بنانے والا ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اور کوئی اللہ نے اگر انہیں زبان بھی دی ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو کوئی زبان دے رکھی ہے جس سے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. یہ آخرت میں جا کر پتہ چلے گا. دیکھیں نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ جب کہے گا ہماری کھالوں کو کہ گواہی دو، ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، تو ان کی بھی کوئی زبان ہوگی نا، بولیں گے. اس وقت پتہ چلے گا. تو ان کو کوئی زبان دے رکھی ہے جس سے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو ہر شے جو بھی اللہ نے اسے زبان دے رکھی ہے، جو بھی اس کو وجود دے رکھا ہے، اس سے وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. تو تم بھی یہ کام کر رہے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تم نے بھی اگر اپنا مقصد یہ سمجھ لیا ہے تو یہ ہر شجر و اجر کر ہی رہا ہے. یہ مذہب ملا، یہ مذہب جمادات و نباتات. اگر تمہیں یہ پٹی پڑھائی گئی ہے یا تم نے اللہ کا یہ تصور رکھ لیا ہے کہ صرف یہ پاکی بیان کرنی ہے، تو یہ ہر ایک شے کر رہی ہے. یہ سمجھ لو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے. میں تیزی سے چلوں گا، صرف اشارے کرتا رہوں گا چونکہ پھر ہم پوری صورت کر نہ سکیں گے. وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے ارادے کے آگے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن اس کے ساتھ حکیم بھی ہے. یہاں جو پاور والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈے سے چلاتا ہے. ہم ڈنڈے سے ہی چلتے ہیں نا. تو سب سے بڑی پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ سے. لیکن وہ ڈنڈے سے نہیں چلا رہا، وہ کس سے چلا رہا ہے؟ حکمت سے چلا رہا ہے. ڈنڈے سے چلائے تو صبح فرشتے آپ سب کو ڈنڈے مار کر مسجد میں کھڑا کر دیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تم لیٹے ہوئے کیوں ہو؟ لہو ملک السماوات والارض. اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اب یہ تسبیح کے بعد یہ بات سمجھو، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور اگر کوئی زمین میں اس کی بادشاہی نہیں مان رہا تو
یہ اس اللہ کو تو پھر نہیں مان رہا جس کا تعارف اللہ خود کروا رہا. اور دوسری بات، اگر کسی نے اور کسی کی بادشاہی مانی ہوئی ہے اس زمین کے اوپر تو اس نے اللہ کی بادشاہی سے بغاوت کی ہوئی ہے. پھر کیسا اللہ پر ایمان ہے؟ اور اگر کوئی ریاست نہیں مان رہی اللہ کی بادشاہی، اب وہ فکر اور فلسفے لے آئیں سارے، وہ چاہے جس فلسفے کے تحت بھی ہے، پاپولر ساورنٹی کے تحت ہے یا کسی کے تحت ہے، اگر کوئی ریاست اللہ کی بادشاہی کو نہیں مان رہی تو وہ بھی کیا ہے؟ باغی ہے اس کی، وہ بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتی. تو سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. لیکن آسمانوں میں اس کی بادشاہی تسلیم کی جاتی ہے، یہاں اس کی بادشاہی نہیں کی جاتی. وہ عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے نا، وہ اس میں کیا ہے؟ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن ایز آن ہیون ایز آن ارتھ. اے اللہ، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو. نہیں پوری ہو رہی تو یہی آزمائش اور امتحان ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھایا نا ابھی، کس لیے کھایا؟ تو زندہ کون رکھتا ہے؟ زندہ وہ رکھتا ہے اور مارتا بھی وہ ہے. یہ تصور رکھیں کہ یہ کھانا کھانے سے ہم نہیں زندہ، بلکہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہوئے ہے. وہ ایک لقمہ جو حلق سے اترتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اجازت لیتا ہے کہ اس کے لیے شفا بنوں یا زہر بنوں، تو وہ زندہ رکھے ہوئے ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک شے پر قادر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام کر دے گا، وہ کام کر دے گا، اس نے نہ امداد بھیجی، اس نے یہ کام نہ کیا تو ہمارا کام ہی نہیں ہوگا. نہیں، یہ ایمان رکھنا کہ وہ ہر ایک شے پر قادر ہے. کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے، لیکن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ تصور کرنا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب یہ بڑا مشکل مقام ہے، یہ میں سمجھانے سے قاصر ہوں. هو الاول، اس کی آسان سی تشریح تو یہ ہے کہ وہی ہے سب سے پہلے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ وہی تھا. اور آخر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. الظاہر والباطن، یہ مشکل ہے. جو کچھ ہے اسی کا اور جو کچھ نہیں نظر آ رہا وہ بھی اسی کا. آسان سا جملہ تو یہی ہو سکتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ عام پڑھنے والا تو ہو سکتا گزر جائے، لیکن ھذا مقام مہیب غامض عمیق، یہ وہ مقام ہے کہ جان لو کہ یہ نہایت ہی مشکل اور نہایت ہی مہیب، خطرناک اور عمیق، گہرا ہے. اس کی وجہ سمجھ لیں. یہی ہے کہ اس کے اوپر تقریباً ڈاکٹر صاحب نے 3-4 گھنٹے لگائے ہیں اس آیت کو سمجھاتے ہوئے. یہ جن کو زیادہ دلچسپی ہو وہ ذرا وہاں سمجھ لیں. مشکل مضمون ہے وحدت الوجود کا، لیکن عام سمجھ لیں بات ہے کیا، کہ جو کچھ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ معدوم کے درجے میں ہے. اسی کو صوفیاء نے بیان کیا، کل ما فی الکون وہم او خیال او کوسن فی المرایا او ضلال. کیا مطلب؟ کہ وجود تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی وجود ہے، اور وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. باقی کوئی شے وجود نہیں رکھتی. یہ سارا کیا ہے؟ وہم ہے یا خیال ہے، یا عکوسن فی المرایا، یا جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو شیشے پہ عکس نظر آتا ہے، لیکن ہوتا تو نہیں ہے نا بندہ، لیکن شیشے میں نظر آ رہا ہوتا ہے نہیں ہے.
او زلال، یا جیسے کہ سائے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی تعبیر دی گئی۔ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آپ ذرا ذہن میں تصور کریں، مینار پاکستان کا جو لاہور سے آئے ہیں، جو اسلام آباد سے آئے فیصل مسجد کا کر لیں، تصور کریں پوری فیصل مسجد یہاں آ جائے گی یا نہیں؟ مینار پاکستان آ گیا کہ نہیں؟ خیال میں آ گیا نا، پورا ہے، لیکن ذرا خیال ادھر ادھر ہوا تو گیا۔ ولا سنتم ولا نوم، بلکہ سمجھ لیں کہ ان 6 آیات میں سورہ اخلاص اور آیت الکرسی دونوں جوڑیں گے تو بات بنے گی۔ بہرحال والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دن میں۔ ایک دیکھیں عالم امر ہے، لفظ کن ایک چیز ہو گئی، عالم تشریع میں، عالم خلق میں وقت لگتا ہے۔ 6 دن اب کون سے ہیں؟ 1000 سال والے ہیں، 10,000 سال والے ہیں، 50,000 سال والے ہیں، یا کوئی اور بھی ہیں، واللہ عالم، لیکن 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ عرش استعارہ کس کا ہے؟ بلندی کا یا حکومت کا، جس کو آیت الکرسی کو میں نے کہا تھا جوڑ لیں بات کو، وسع کرسی السماوات والارض، وہاں یہ الفاظ اس طرح سے آگے کہ اس کی کرسی ہے آسمانوں اور زمین پر، یعنی اس کا اقتدار ہے۔ کرسی کس چیز کی علامت ہے؟ اقتدار کی، یعنی اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے آسمانوں اور زمین پر۔ ایک یہ نہیں ہے کہ وہ بنا کر فارغ ہو گیا، بلکہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو چیز بھی زمین کے اندر گھستی ہے، کوئی سانپ، بچھو، کوئی شے، کوئی بیج، کوئی پانی کا قطرہ، کوئی مردے زمین میں آپ ڈالتے ہیں، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو شے بھی اس سے نکلتی ہے وہ بھی جانتا ہے، کوئی کونپل، کوئی اشراط الارض، کوئی شے بھی جو زمین سے باہر آتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے علم میں ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، چاہے پانی کی بوند اترے، چاہے کوئی فرشتہ اترے، چاہے کوئی گرد کا ذرہ اترے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر چڑھتا ہے، کوئی روحیں چڑھیں، کوئی بادل چڑھیں، کوئی بھاپ بن کر کوئی اور شے چڑھے، سب اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بار بار بات آئے گی، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں۔ یہ بڑی صفت، یہ دنیا آج مان نہیں رہی، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں، یہ صفت اس کی مانو، اور اگر اس کی بادشاہی قائم نہیں ہے تو اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کی کوشش کرو، تب تم اس کے وفادار کہلاؤ گے۔ یہ اس کا مطالبہ ابھی آگے آئے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ ابھی چھوٹ دی ہوئی ہے، کر لو جو کرنا کر لو، ایک وقت آئے گا کہ پھر فیصلہ اس کے اختیار میں ہوگا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو رات میں، یہ دن اور رات کو جو گھٹا بڑھا رہا ہے ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اس کی شان یہ ہے کہ جو سینوں کے اندر بھید ہیں وہ تمہارے شعور میں ہی نہیں، لا شعور میں، بلکہ تحت شعور میں، جس کا تمہیں بھی اندازہ نہیں ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے ذہن میں طوفان اٹھتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں وہ تو انہیں بھی جانتا ہے۔ اب اگر اس کا یہ تعارف تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اب کچھ پہچان ہوئی ہے، تو کیا کرو؟ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اس اللہ پر، اس تعارف کے ساتھ، ورسولہ،
اور یہ جو اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے یہ نمائندے ہیں ان کے اللہ کے، یہ تمہیں تعارف کروائیں گے صحیح، یہ بتائیں گے کہ وہ عملاً معاملہ کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو جس چیز میں بھی اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، استخلاف عطا فرمایا ہے، جس چیز میں تمہیں اختیار دیا ہے وہ خرچ کر دو۔ اب اللہ کے دو ہی مطالبے سامنے آئے کہ ایک ایمان لاؤ اور دوسرے کیا کرو، خرچ کر دو جو بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، ذہنی صلاحیت دی ہے، جسمانی صلاحیت دی ہے، روپیہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، جو دیا ہے یہ سب اللہ کی راہ میں لگا دو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس وہ لوگ جو تم میں سے، یہ ایک پہلا مطالبہ پورا کر دے، ایمان لے آئیں، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کر دیں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دو ہی باتیں اس کا مطالبہ، اگر یہ دو باتیں کر دو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر۔ اب اسی کی تفصیل آئی ہے ایک ایک بات کی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم ایمان لاتے کیوں نہیں ہو؟ بلکہ یہاں ہونا چاہیے تم اللہ پر بھروسہ رکھتے کیوں نہیں ہو۔ ایمان کا مطلب ہی کیا ہے؟ بھروسہ، یقین۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ پر یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور حالانکہ رسول تمہیں پکارتے ہیں، رسول بلاتے ہیں، کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا مِنْكُمْ، تاکہ تم کیا کرو، تم میں سے جو بھی ہیں وہ کیا کریں، ایمان لائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور حالانکہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے، میثاق لے چکا ہے، تم کلمہ پڑھ چکے ہو، وہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے اس سے عہد الست لے چکے ہو، وہ تم سے عہد الست لے چکا، وعدہ کر چکا، الستُ بربکم، اور دنیا میں بھی تم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھروسہ رکھتے کیوں نہیں ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ وَالَّذِي يَنزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے جس نے اتاری ہیں اپنے بندے پر یہ آیات بینات، یہ واضح آیات۔ کیوں اتاری ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں نکالے اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ جن اندھیروں میں تم گم ہو گئے ہو اس سے نکال کر اس نور ایمان میں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ تمہیں کروائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، تمہارے ساتھ بڑا نرمی والا برتاؤ کر رہا ہے کہ اس نے تمہیں یہ سارا راستہ دیا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں خرچتے نہیں ہو اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ تم نے کیا سمجھا ہے تمہاری یہ میراث تمہارے بیٹوں کو مل جائے گی، پوتوں کو مل جائے گی؟ نہ، یہ اللہ کی تھی اور بالآخر کس کی رہ جائے گی؟ اللہ کی۔ یہ میراث اس کی ہے، تم سے ہوتے ہوئے بیٹوں سے، پوتوں سے، پڑپوتوں سے ہوتے ہوتے اسی کو ملے گی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جو کوئی خرچے، من انفق من قبل، جو کوئی خرچے پہلے فتح سے، یہاں فتح سے مراد کیا؟ غلبہ اسلام سے پہلے۔ اسلام ابھی غربت کی حالت میں تھا، جس کسی نے بھی خرچہ، اس خرچے میں اب دونوں چیزیں آ گئیں، جان بھی مال بھی۔ دیکھیں ٹائم از منی، آپ وقت لگا کر آئے ہیں، یہی وقت لگا کر آپ پیسے کما سکتے تھے، یہ بھی انفاق ہے، وقت کا انفاق ہے، جان کا انفاق ہے۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اسلام کے غلبے سے پہلے فتح سے پہلے انفاق کرے، وہ برابر نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے جو
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے کہ جن لوگوں نے انفاق کیا، من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں جنگ کی۔ ایک ہے کہ جب غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر سب کے کچھ اور فائدے بھی ہو جاتے ہیں، اب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فتح ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا بڑا اونچا درجہ ہے جو اس غلبے سے پہلے انفاق کریں، لگائیں اپنے جان و مال۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے لیکن ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب اس کو ایک اور انداز میں فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا۔ ایک ہے دیکھیں آپ نے خرچہ، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، لوگوں کی مدد کی، کوئی ندی نالے بنوائے، کوئی راستے بنوائے، یہ سارا ہو رہا ہے۔ ایک ہے دین اللہ کا ہے، اس کے اوپر جو اللہ خرچہ کرو گے وہ اسے اللہ کیا کرے گا؟ اپنے ذمے قرض سمجھ رہا ہے، بادشاہی اس کی ہے۔ امریکہ سے قرض لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ قرض لے رہا ہے، جو اس کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، یہ حوصلہ افزائی کے لیے، قرضاً حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ اس کو کر دے گا دگنا، زیادہ کر دے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے جو بھی خرچ کرے گا اس کے لیے باعزت اجر ہوگا۔ باعزت اجر ہوگا کیا مطلب؟ آپ کسی سے قرضہ مانگنے جائیں تو دس سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہ قرض واپس کرے گا، بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہیں واپس کرے گا، تمہارے درجات اور مقامات بلند کر کے کرے گا۔ اب ذرا ایک نزع کا عالم جو ہے وہ کھینچا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دانے بھی۔ کیا مطلب؟ دو نور اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ یہاں مدینہ میں بیٹھ کر صنعاء تک، یمن تک اس کی روشنی ہوگی، اور کسی کا اتنا ہوگا کہ بمشکل پاؤں میں دیکھ سکے۔ بہرحال اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ تو یہ دو نور کون سے؟ ایک ایمان کا اور ایک انفاق، عمل جو کیا، وہ دانے ہاتھ میں، انفاق والا، عمل والا، اور ایمان والا یہاں سامنے سے نکلے گا۔ یہ دو نور اللہ عطا کرے گا۔ بشراکم الیوم، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، جنات و تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہ جو اہل ایمان ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ہمیں بھی مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، اقتباس، تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کر لیں، یعنی تمہاری ٹارچ کے ذریعے کو ہم بھی سفر کر لیں، تم سے کوئی روشنی ہم بھی لے لیں۔ بلکہ اس کا اصل کنسپٹ تو اس وقت اس حالات میں سمجھ آئے گا۔ آپ میں سے جو پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ماچس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا ہمارے ان علاقوں میں، تو آگ جلاتے تھے، جو مضبوط لکڑی ہوتی تھی اس کا انگارہ رات کو دبا دیتے تھے سہاگے میں، اور صبح نکال کر اسے گھاس پھوس میں ڈال کر پھونکے مار کر آگ جلا لیتے تھے۔ تو جس کے بعد ذرا لکڑیاں کمزور ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، وہ صبح صبح آتا تھا کوئی ایک انگارہ مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی اپنے گھر میں چولہا جلا لوں۔ تو یہ اکثر ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ انگارہ مانگنے آتے تھے کہ آگ ہماری بجھ گئی ہے، تو تم اپنے نور سے ذرا ہمیں بھی انگارہ دو، ہم بھی اپنی آگ جلائیں، اپنی روشنی لیں، اپنی مشعل کو روشن کریں۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے، فلتمسوا نورا،
تو وہاں سے یہ نور لے کر آؤ. یہ نور دنیا میں کمانا پڑتا ہے, یہاں نہیں ملتا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, تو ان کے درمیان پھر جو ہے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ جس میں دروازہ ہوگا. اب یہ وہ پلسرات کا نقشہ کھینچا گیا کہ جن کا کوئی نور ہوگا جن کے پاس, وہ ایک سائڈ پر ہوتے جائیں گے, سفر طے کریں گے. یہ منافق مردوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی عورتوں کو کہ یہ ہوا کیا ہے. جب وہ دیکھیں گے یہ تو جا رہے ہیں, ہم سفر نہیں کر سکتے, تو انہیں کہیں گے کہ ذرا اپنے نور میں سے کچھ روشنی ہمیں بھی دو. تو کہیں گے جاؤ پیچھے سے لے کر آؤ. جب وہ سارے چلے جائیں گے تو دیوار, اور دیوار میں ایک دروازہ ہوگا. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ دروازہ اس لیے ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور بہت تھوڑا ہوگا لیکن اعمال سیئہ کے اندر دب گیا ہوگا. نور ہے لیکن جیسے لالٹین کا شیشہ کالا ہو جاتا ہے تو روشنی باہر نہیں آتی, ان کے نور کی روشنی اب باہر نہیں آ رہی کہ دیکھ سکے. انہیں دوزخ میں جا کر وہ سائیکل کرنا پڑے گا, وہ کالک جلانی پڑے گی, پھر نور باہر آئے گا. تو پھر باہر نکل کر اس دروازے سے جو ہے وہ دوسری طرف جائیں گے. دیکھیے ایک حساب کتاب وہ ہے, یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے, ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں سورہ کاف میں آ گیا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن مقرر ہی نہیں کریں گے, حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیں گے. اب جو ایمان ہی نہیں لایا کیا حساب کتاب اس سے ہونا. اب یہ جو ایمان والے ہیں جو دنیا میں, اچھا ایک دیکھیں دنیا کا تصور ہے. دنیا میں کیا ہے, اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, زکوٰۃ دے دی تو خلو سبیل, ان کا راستہ چھوڑ دو. دنیا کا قانون یہ ہے, آخرت کا قانون کچھ اور ہے. دنیا میں اسے مسلمان تصور کیا جائے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو بہرحال باطنہ فیہ الرحمہ, اس کے اندر والی سائڈ پر دیوار جو کھینچ دی گئی, اندر والی سائڈ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو جائے گا. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے دوسری طرف ظاہر کی طرف اس طرف جو ہے اس کے عذاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ینادونہم, اب یہ کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم بھی مسلمان تھے, میں عبداللہ تم عبد الرحمن, اب یہاں ایک آگے بڑھ گیا ایک پیچھے رہ گیا, یہ ہوا کیا ہے. اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے روشنی ہمیں بھی دو, اب انہیں سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اب وہ پریشان ہوں گے اور پوچھیں گے ینادونہم الم نکم معکم, وہ ان سے پکاریں گے, کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہم نے تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی, ہمارا نام بھی مسلمان ووٹروں کی لسٹ میں تھا کہ نہیں, ہمارے مذہب کے خانے میں بھی شناختی کارڈ پہ مذہب لکھا ہوا تھا اسلام, ہم کیوں پیچھے رہ گئے, ہمیں کیوں چھوڑ دیا گیا. تو دنیا میں ان کا شمار مسلمان کی حیثیت سے تھا لیکن آخرت میں نہیں تھا. کیوں؟ انہوں نے یہ دو مطالبے اللہ کے نہیں پورے کیے. جن لوگوں نے یہ دو مطالبے پورے نہیں کیے وہاں ناکامی ہے. دنیا میں کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھ لی, دیکھیں اس مطالبے کو دیکھیں, پہلی صف میں دنیا میں ہم نے نمازیں پڑھی, عبداللہ ابن ابی پہلی صف کا نمازی تھا کہ نہیں, لیکن یہ دو مطالبے نہیں پورے کیے, جن میں ہمیشہ رکاوٹ بنا رہا. وہاں یہ ہو گیا, وہاں ان کا شمار کفار کے ساتھ ہو گیا. بہرحال کہا الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, قالوا بلا, تو وہ کہیں گے کیوں نہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا. فتنہ کیا ہے جی, تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا, لہذا آج ادھر رہ گئے ہو, عذاب میں رہ گئے ہو. فتنہ کیا ہے, انما اموالکم واولادکم
فتنہ. تم ادھر نہیں آئے, تم نے سارا وقت لگا دیا اور سارا بھروسہ کیا اپنے کاروبار پر, اپنی اولاد پر, اللہ پر نہیں کیا. تم اس آزمائش میں لگ گئے, تم ادھر وقت نہیں نکال سکے ان دو مطالبوں کو پورا کرنے کے. مال اور اولاد ہی کی شکلیں ہیں نا ساری اس وقت دنیا میں. تو تمہیں فتنے میں ڈال دیا مال اور اولاد نے, فتنے میں پڑ گئے. وہ تربس تم, اور تم تربس میں پڑ گئے, گو میں پڑ گئے, تذبذب میں پڑ گئے. اب ہوتا کیا ہے, وہ ابھی سلطان صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے ناشتے پر کہ میں وہاں تھا, کورس تو میں نے کئی کیے, میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا, تذبذب میں تھا, میں اٹھ کر آ گیا کہ چاہے جتنے بھی کیے میں آ جاؤں. اب چونکہ پکار تو یہ ہے, اب انسان کیا کرتا ہے, اچھا ادھر آئے تو ادھر کی فکر رہتی ہے, ادھر ہو تو ادھر کی, یہ گو یہ تربص رہتا ہے انسان. اچھا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, ادھر کی فکر رہتی ہے, ادھر ہو تو پھر چین نہیں پکڑتا دل. اب جب جو آدمی ادھر لگ گئے, اچھا زیادہ دیر یہ کیفیت نہیں رہتی, یہ رہ جائے تو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اسی لیے بہت سارے الزامات ہم پر یہ بھی آتے ہیں کہ جن کو ہم یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں. کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے, یہ کشمکش لگی ہوئی ہے. تو اس میں انسان ایک تذبذب میں گو میں پڑ گیا. اب ایسے میں اسے کسی کی بات آتی ہے کہ یہ دین کی تشریح غلط ہے, یہ انہوں نے تعبیر کی کیا کر دی ہے, غلطی کر دی ہے. انسان مطمئن ہو جاتا ہے, جدھر لگے ہو ادھر جاؤ. کوئی گامدی صاحب کی تقریر سن لیتا ہے, یہ ہے وہ اطمینان. کوئی نہ کوئی بات, یا پڑھے لکھوں کے فلسفے آ جاتے ہیں اور اس مطالبے سے ہٹ کر انسان ادھر, کیونکہ زیادہ دیر ٹینشن میں نہیں رہ سکتا آدمی, اسے کوئی نہ کوئی راستہ اپنانا ہوتا ہے. تو اس گو سے پھر یہ نکالتی ہیں چیزیں, تو پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ور تب تم شک میں ہی پڑ گئے اس باتوں میں. اللہ کا یہ جو مطالبہ تھا اس کے بارے میں شک میں ہی پڑ گئے کہ یہ پتہ نہیں صحیح بات بھی ہے یا نہیں, یہ تشریح بھی صحیح ہوئی ہے یا نہیں. وغرکم الامانی, اور تمہیں تمہاری وشفل تھنکنگ نے دھوکہ دے دیا, تمہاری تمناؤں نے, تمہاری سوچوں نے تمہیں چکر دے دیا کہ کوئی نہیں, خیر ہے, معاملہ جو ہے وہ نبٹ جائے گا. تو تم اس دھوکے میں آ گئے. حتیٰ جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. حتیٰ زرتم المقابر. وغرکم اللہ وغرکم باللہ الغرور, اور اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. وہ شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے نا, اس نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا کہ یہ اللہ کے مطالبے نہیں ہے. وہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. وہ رحیم اور کریم ہے, اس نے اپنی باتیں تم پر واضح کر دی ہیں, اپنے رسول کو بھیجا ہے. یہ اس کی شفقت اور نرمی ہے جو اس نے بیان کی. لرؤوف الرحیم, وہ یہ بیان کر, یہ میری کوئی تاکہ غلط فہمی میں نہ مارا جائے. اب اچھا اسی میں چونکہ آخری رکوع کو بھی کور کر لوں, مجھے نہیں لگتا ہم آخری پڑھ سکیں گے. اچھا ایک اور مسئلہ, اب کچھ لوگ جب اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, وہ کہتے ہیں نہ شادی کرنی ہے, نہ کاروبار کرنا, خالی چلا کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ راہبانیت, آخری رکوع کا مضمون یہ ہے, وہ راہب بن گئے. اصل میں مسئلہ کیا ہے, اسی مطالبے سے دستبردار ہونا. وہ جورو نہ جاتا, اللہ سے جوڑ لیا نہ تھا. اصل میں یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پھر امتحان ہی ختم ہو گیا, آپ کمرہ امتحان ہی سے نکل آئے. یہ دنیا کیا ہے, دار الامتحان.
آپ نے کہا نہ پڑھنا ہے تو نہ امتحان دینا ہے. تو آخری رکوع کا ایک لنک اس کے ساتھ یہ جوڑ لیں کہ کچھ لوگوں نے پھر ان ساری چیزوں سے کہ یہ چیزیں فتنہ ہیں، بالکل نہیں، اسی میدان میں رہتے ہوئے کرنا ہے. آزمائش طبی ہے، ان چیزوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کریں، ایسٹ نہ سمجھیں، یہ غلطی ہے، لائبلٹی سمجھیں. خود اپنی جان کو بھی، اپنی زندگی کو بھی ایسٹ نہ شمار کریں، یہ بھی لائبلٹی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. ایسے ادا کرنی ہے جیسے اس نے حکم دیا ہے. پھر اس کے بارے میں بتایا کہ پھر اگر یہ طرز عمل رہا ہے تو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم جو اس حال کو پہنچے ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے لیا جائے گا. آج گویا تم بریکٹ ان ہو کافروں کے ساتھ، دنیا میں تم بریکٹ ان تھے مسلمانوں کے ساتھ. ماواکم النار، اب تمہاری ماوا، دوست، ملجا، تمہاری خیر خواہ کون ہے؟ آگ ہے. ہی مولاکم، اب وہی تمہاری پشت پناہ ہے. وبئس المصیر، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے پھر وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے ایک ذکر کے سامنے ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور جو بھی اس نے نازل کیا یہ حق میں سے، سچ میں سے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور دیکھو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہیں کہ کتاب دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، پھر جب ان پر ایک مدت دراز گزری، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت کا حال آج کیا ہے کہ وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اب ذرا بات کی کہ اگر تمہیں مایوسی ہو رہی ہے، تمہیں اپنے اندر ایمان نہیں نظر آ رہا، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تو مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. تو اب اس کا میں اگر جائزہ لوں تو وہ کیا ہے؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات، اللہ نے تو تم پر واضح کر دی ہیں اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی یہ آیات بینات ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑو گے تو تمہارے اندر کیا ہوگا؟ وہ ایمان پیدا ہوگا. اور اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ جو دوسرا مطالبہ ہے، جو رکاوٹ بن رہا ہے تمہارے ایمان میں، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ جو اللہ کو قرض حسنا دیں، یضاعف لہم، جو ان کے لیے وہ دگنا کر دے گا، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے باعزت جو ہے وہ اجر بھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، رسولہ اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اس کو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ ان دو مطالبوں کے پورا کرنے میں جو کمی آئی ہے، جو رکاوٹ آئی ہے، تو وہ اس کو اس کے اوپر کر دیتے تھے، اسی چیز کو خرچ کر دیتے تھے. اول تو اپنا سارا کچھ لگا دیا، لیکن جیسے کعب بن مالک ہے تو انہوں نے کہا اب جو میں جا نہیں سکا تبوک میں، جو کچھ ہے لگا دیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں جا سکا. جب ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق بھی سارا لے آئے جھاڑو دے کر. تو اس چیز کو جو کمی آتی تھی اس کو وہ اس ذریعے سے پورا کرتے تھے. آج ہمیں کمی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا کوئی وظیفہ دسو، وہ پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں. بس 5 منٹ میں کلوز کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، اور وہ شہید ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. یعنی ایک ہے کہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے بالفعل شہید ہو جانا، اور ایک ہے کہ اس کی گواہی دیتے ہوئے بستر پر بھی جو آدمی مرتا ہے، اگر
ان دو مطالبوں کو پورا کر رہا ہے تو وہ اپنے وجود سے کیا کر رہا ہے؟ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے دو طرح کے مزاج زیادہ ہوتے ہیں، ایک صدیقی مزاج ہوتا ہے اور ایک شہدائی مزاج ہوتا ہے، ایکسٹروورٹ، انٹروورٹ۔ ان اپنے مزاجوں کے اعتبار سے وہ اپنے مقام کو پاتے ہیں۔ بہرحال ان دو رکوعوں میں ذرا ان باتوں کو سمجھ لیں۔ اور وہ لوگ لہم اجرہم و نورہم، جو یہ لوگ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کا اجر بھی انہیں دے گا اور ان کا نور بھی انہیں دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ اب یہ ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس سے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اس کا ظاہر کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اچھی طرح سے جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، لائبن، یہ ایک کھیل ہے، ولہون، اور تماشا ہے، وزینتن، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت ہے مال اور اولاد کی۔ اب اس کو سمجھیں، یہ جو سٹیجز بیان ہوئے، پہلے ہے جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ لائب۔ لائب کہتے ہیں معصومانہ کھیل کو، بچے جو گھر میں معصوم حرکتیں کرتے ہیں، یہ کھیل ہے، لہو۔ اب یہ بھی کھیل ہی ہے، لیکن ذرا بچہ بڑا ہو گیا، لڑکپن میں آ گیا تو اب یہ کھیل کھیل نہیں رہتا، اس میں ذرا سیکچول گریٹیفیکیشن بھی آ جاتی ہے، جنسی لذت بھی آ جاتی ہے، تو یہ ایک خطرناک کھیل ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ محض کھیل نہیں ہوتا، تو انسانی زندگی یہ معصومانہ کھیل، پھر یہ ذرا خطرناک کھیل، اور اس کے بعد وزینتن، زیب و زینت۔ یہ ٹین ایج میں آدمی پہنچتا ہے نا تو کہتا میں لگ کیسا رہا ہوں، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہنا، ذرا بال سنوارنا، میری شرٹ کیسی ہے، میری پینٹ کیسی ہے، یہ سجنا سنورنا، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ نہ سمجھے نہیں آتے۔ ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے، اس زیب و زینت کا ایک معاملہ رہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ زیب و زینت کیسی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بائک کیسا ہے، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ کیسا ہے، میں فنکشن کیسے کرواتا ہوں، 40واں ایسا کرواؤں کہ 10 گاؤں یاد رکھے، ہے نا۔ اور وہ جو بات آ کر پھر چل دینے والے بھی شیطان کے ایجنٹ بھی آ جاتے ہیں، رائے صاحب مجھ نیوی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کم ایسا ہونا چاہیے کہ مجھ نیوی نہیں ہونی چاہیے، تو آدمی ذرا مجھے تان کر رکھتا ہے، بائک بھی ذرا ٹھیک رکھ۔ تو یہ سٹیج آتی ہے انسان کے اوپر کہ تقابل، انہوں نے یہ لے لیا ہے، ہم کیوں نہیں لے رہے، بچے بھی، ان کا مکان ایسا ہے، ہمارا کیوں نہیں ہے، ان کی گاڑی، میری گاڑی، یہ تفاخر یہ چلتا۔ پھر اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان کے اندر پھر یہ سٹیج آتی ہے، وہ کہتا ہے کثرت مال اور اولاد، بلکہ آج کل اولاد بھی مال ہی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، مال زیادہ آئے۔ پھر اس میں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی گل نہیں، مجھ نیوی بھی کرنی پہنتی ہے تو نیوی کر لو، مال آنا چاہیے ہے۔ اور اس میں ہمارے ہاں تو ایک بڑا مشہور محاورہ بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ انسان کے سٹیجز ہیں، اگر اللہ کے مطالبے اور مقصد کو نہیں پہنچا تو ان سٹیجوں سے گزرتے ہوئے تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اور اگلی آیات میں بتایا یہ سارے سٹیج ایک فصل پر بھی آتے ہیں، ایک معصوم سی کونپل اگتی ہے، ایک جوان درخت بنتا ہے، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مٹی میں چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو یہی سٹیج تم نے زندگی کے گزارنے ہیں، تو ان حیوانات میں اور نباتات میں کوئی فرق نہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی پروسیس سے گزر گئے، پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ اور یہی وجہ ہے کہ پھر رسولوں نے تمہیں تمہارا مقصد یاد دلایا کہ اس دنیا میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہ اگلے رکوع کا موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ ہم 2 ہی رکوع جو ہے وہ اس صورت کا ایک تعارف جو ہے وہ حاصل کر سکے ہیں۔ اگلی وہ جو میری گفتگو ہے اس میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک خلاصہ بھی اگلے 2 رکوعوں کا وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے۔